اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ روز کی بنا پر ہم ایک خوبصورت ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جتنا بھی اصلاحی موضوع ہیں اور جتنی بھی اصلاحی باتیں ہیں جس سے آپ کی اور میری اصلاح کی جا سکتی ہے، جن چیزوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے اس سے ہم نے منع ہونا ہے، اور جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ آج کا جو خوبصورت ٹاپک لے کر میں حاضر ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں آج کی گفتگو شروع کروں گا۔ ہوا شہر الصبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ آج کا موضوع ہمارا صبر کے حوالے سے رہے گا۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے دوست احباب روزہ رکھ کر وہ ویلا کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کر وہ آہو پکار کرتے ہیں، لوگوں کو بارہا مرتبہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج روزہ بہت مجھے لگ رہا ہے، آج روزے نے بڑا ستا دیا، آج روزے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور بالخصوص شریعت نے بھی ہمیں روکا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے موافق کام ہے۔ جس طرح آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ عبادت کے اندر خلوص اور جذبہ چاہیے، عبادت کے اندر پوشیدگی چاہیے، عبادت کے اندر اللہ کی قربت چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو بتاتے پھریں، لوگوں کو بارہا مرتبہ یہ کہتے پھریں کہ ہمیں روزے نے بڑا ستا دیا، تو آپ کا اور اللہ رب العزت کا جو پوشیدہ معاملہ تھا، جو راز تھا، وہ تو نہ رہا نا۔ راز کے لیے ہمیں صبر کا دامن تھامنا ہوگا، صبر ہی کے دامن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت میسر آئے گی۔ دیکھیں، رمضان مبارک کا جو لغوی معنی ہے، رمضان کا لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو یوں تو بہت سارے اس کے معنی بنتے ہیں، لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے جلانا۔ اگر رمضان کے روزے آپ رکھتے ہیں اور روزے رکھ کر آپ کو تکلف محسوس نہیں ہوتا، روزے رکھ کر آپ کو بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا، پھر روزہ رکھنے کا مقصد تو آپ کو نہ حاصل ہوا۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے چونکہ رمضان مبارک کا معنی ہی جلانا ہے، آپ نے اور میں نے اپنے نفسانی خواہشات کو، آپ نے اور میں نے اپنے گناہوں کو جلا کر راک کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور وہ تب بھی ممکن ہے جب آپ صبر کا دامن پکڑیں گے۔ ایک بندہ بے صبرہ ہو جاتا ہے جب وہ بھوک یا پیاس کی وجہ شدت میں آتا ہے، تو وہ لوگوں کو بارہا مرتبہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں آج بہت روزے کی وجہ سے تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ کہتا ہے۔ تو یقیناً جب آپ اور میں روزہ رکھ کر لوگوں کو بتاتے پھریں گے یا رب ذوالجلال کے ساتھ ہم گلہ کر رہے ہوں گے، تو ہمیں روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ روزے کے اندر جو اللہ کریم نے ایک معرفت کا نور رکھا ہے وہ ہمیں میسر نہیں آئے گا۔ وہ نور تب ہی ہمیں میسر آ سکتا ہے جب آپ اور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حدود مقرر کی ہیں روزے کے لیے، ان کو ہم پامال نہ کریں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نا اپنے سلف و صالحین کو، تو انہیں صبر کا ایسے ایسے پہلو ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سن کر آپ کو اور میرا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک صبر کا پہلو دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے لخت جگر کو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لا کے حاضر کیا، جو کہ آپ کے ماموں جان ہیں۔ تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا شرمیلا بہت ہے اور یہ مانگتا نہیں ہے، لیکن اس کو باقی میں ہر چیز برداشت کر لوں گی، لیکن اس کو بھوکھا نہیں رکھنا۔ میں تربیت کی غرض سے آپ کے پاس لے کے آئی ہوں، لیکن اس کو بھوکھا نہیں رکھنا۔ یہ ہمیشہ گھر میں بھی ہوتا ہے تو یہ مانگ کر نہیں کھاتا، تو بہت شرمیلا ہے۔ تو حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی بہن کی جانب دیکھا اور ایک مختوم کو بلایا، اپنے خادم کو بلایا، اور حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس خادم کے سپرد کیا اور کہا کہ جاؤ ان کے ہاتھ میں کچن کی چابیاں دے دو، آج سے کچن کا دار و مدار ان کے سپرد کر دو۔ اب ایسا ہی کیا گیا، کچن کا سارا دار و مدار ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اب
کچھ عرصہ گزر گئی، کچھ عرصہ کے بعد آپ کی والدہ محترمہ واپس تشریف لائی اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر حیرت انگیز طور پر وہ پریشان ہو گئی، اور اپنے بیٹے کی جب حالت دیکھی کہ رنگ پیلا پڑ چکا ہے اور بالکل جسم لاغر ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا آپ کھانا نہیں کھاتے رہے؟ اور پھر حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے آپ تشریف لے گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو بھوکا نہیں رکھنا، آپ دیکھیں میرے بیٹے کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ آپ نے ایک نظر اپنی بہن کی جانب دیکھی اور ایک نظر اپنے بھانجے کی طرف نگاہ فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری بہن اس سے پوچھو، میں نے کچن کی چابیاں ہی اس کے حوالے کر دی، لنگر کا سارا دار و مدار ہی اس پر چھوڑ دیا، تو پھر میں نے تو نہیں نہ منع کیا اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی احمد صابر کلیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے، آپ کہنے لگے ماں کچن کی چابیاں تو ضرور دے دی تھی، لنگر بانٹنے کی ڈپٹی تو ضرور مجھے دی گئی تھی، لیکن کھانے کا تو نہیں نہ کہا۔ یہ دیکھیں ایک صبر کا کتنا خوبصورت پہلو آپ کے اور میرے سامنے واضح ہوتا ہے، جس میں حضرت علی احمد صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے صبر کا دامن پکڑا، آپ کو کہا نہیں گیا کھانے کا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا، پانی پی کر آپ نے کچھ عرصہ گزارا۔ تو اسی طرح ہمارے سامنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگیاں آتی ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس میں ایک بکری کی سری لے کر حاضر ہوا، میں نے ان کو تحفے میں پیش کی، اور اس غرض سے پیش کی کیونکہ وہ اس چیز کے مستحق تھے، وہ غریب تھے، ان کے پاس کھانے کو کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو جب ان کے گھر میں وہ بکری کی سری پہنچی، سر جس کو کہتے ہیں، وہ پہنچی تو آپ نے اپنے گھر میں رکھی اور دیکھا کہ میرے سے زیادہ دوسرا بھائی حقدار ہے، دوسرے آپ نے کسی اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوا دی۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اس چیز کا حقدار نہیں ہوں، میرے سے اگلے والا بندہ جو ہے وہ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے، اس کی اولاد زیادہ ہے، آپ نے اگلے تک بھیج دی، حتیٰ کہ یہ 12 بندوں تک یہ بکری کی سری جاتی رہی، اور 12 بندوں کے بعد پھر لوٹ کر حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہی صحابی رسول جن کو میں نے پہلی دفعہ پیش کی تھی انہی کے پاس پہنچ آئی۔ اب دیکھیں اس کے اندر صبر کا آپ کو اور مجھے کتنا بڑا پہلو دکھائی دیتا ہے، جس میں ایک چیز جو ضرورت مند بھی تھا لیکن ضرورت مند ہونے کے باوجود آپ نے استعمال نہیں کی۔ آپ نے کہا ہو سکتا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اگلا بندہ اس چیز کا ضرورت مند ہو، اگلا بندہ اس چیز کو زیادہ چاہتا ہو۔ اب یہ دیکھیں ہوتا تو یہ تھا، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہمارے پاس کوئی چیز آتی تو ہم فوراً اس چیز کو جناب ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے دوسروں تک پہنچے یا نہ پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ اثار ہی تو پیدا کرتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ انسان کے دل میں صبر پیدا کراتا ہے۔ اسی طرح جنگ یرموک کے موقع پر اگر آپ دیکھیں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر میرا ایک چچا زاد بھائی جو شہید ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ زخموں سے چور چور تھا اور پانی کو طلب کر رہا تھا، میں نے فوراً پانی لایا اور پانی پیش کیا۔ جب وہ پانی تلول کرنے لگے، پانی پینے لگے تو ایک اور زخمی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جائیں، میں نہیں پیتا، پہلے ان کو پلائیں، مجھ سے زیادہ وہ مستحق ہیں۔ اب اسی طرح جب ان کے پاس پانی پہنچایا گیا تو ان کے کانوں میں ایک اور شخص کی آواز گونجی، تو یوں کرتے کرتے 3 یا 4 بندوں کی آواز گونجی۔ آپ نے خود نہیں پیا، اللہ ضرورت ہونے کے باوجود، زخمی ہونے کے باوجود، پانی کی طلب ہونے کے باوجود خود نہیں پیا، دوسروں تک پانی بھجواتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی میں آخری بندے تک لے کر گیا تو اس کے پاس پہنچنا ہی تھا کہ وہ بندہ دنیا سے پردہ کر گیا، یعنی شہادت کے منصب پر فائز ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں پیدر پیر لوٹتا ہوا آیا کہ شاید چلو دوسرے بندے تک پہنچا، تو جب دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ دیکھا وہ بھی شہادت کے منصب پر فائز۔ آپ فرماتے ہیں یوں ہی میں پہلے بندے جو میرا اپنا چچا زاد بھائی تھا اس تک جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ ہے
رمضان المبارک کا جو خاص اسلوب ہمیں میسر آتا ہے، رمضان المبارک تو انسان کے دلوں میں احساس پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، محبت پیدا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں صبر و تعامل کا رمضان المبارک خلاصہ دے کر جاتا ہے۔ یاد رکھیں، روزہ رکھ کر وائی ویلا کرنا، روزہ رکھ کر آپ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یاد رکھیں عبادت کا اسلوب آپ کو نہیں مل سکتا۔ عبادت کے اندر جو خاص اللہ رب العزت نے قربت رکھی ہے وہ آپ کو میسر نہیں آ سکتی۔ وہ تب بھی میسر آنی ہے جب آپ روزہ رکھ کر صبر کا دامن پکڑیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرمایا یہ مہینہ ہی صبر کا ہے، اور آپ روزہ رکھ کر اگر صبر نہیں کر سکتے، روزہ رکھ کر آپ اگر صبر کے دامن کو نہیں تھام سکتے اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں تو یقیناً روزے کا آپ کو مقصد مل ہی نہیں سکتا۔ مقصد اسی وقت ہی میسر آئے گا جب آپ روزہ رکھ کر صبر کے دامن کو پکڑے رکھیں گے۔ روزہ رکھ کر آپ اللہ رب العزت کی حدود کو پامال نہیں کریں گے۔ روزہ رب کا اور بندے کا پوشیدہ معاملہ ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف روزہ بڑی کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ صرف روزہ آپ کو اور مجھے صبر نہیں سکھاتا، بلکہ صرف ایک مہینے کے لیے صبر نہیں، بلکہ پوری زندگی میں جہاں تک آپ کی اور میری زندگی ہے، یا پورا سال کے لیے یوں کہہ لو تو بہتر ہوگا کہ پورا سال کے لیے ہمیں روزہ صبر کا درس دے کے جاتا ہے کہ اے بندے، اے عبادت گزار، اے متقی، اے حاجی نمازی، پورا سال جب تجھے کہیں نہ کہیں ضرورت پڑے، کہیں نہ کہیں تیرے پر مشکل وقت آ جائے، کہیں نہ کہیں تجھے کسی چیز کی بھی حاجت ہو، مشکل وقت پیش آئے، تو صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہوتا ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم فوراً جو ہی ہمارے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے، جو ہی ہمارے اوپر کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں صبر کے دامن جہاں پکڑنے کی حاجت ہوتی ہے وہاں ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اگر صبر کا درس اگر کسی شخص نے دیا ہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا لیکن صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آخر میں جب سب کو قربان کر دیا، اپنی باری آئی تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا گزار ہو گئے، الہی میں سب چیزیں برداشت کر لی ہیں، الہی میں سب چیزیں تیری راہ میں قربان کر چکا، اب بتا تیری رضا اس میں کیا ہے؟ میں تو راضی ہوں تیری رضا پر، تو بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بتا الہی تو راضی ہے کہ نہیں؟ اب سوچیں، جو رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ آتا ہے یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہ کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدودوں کا احساس واقع ہو جائے۔ ان میں سے بنیادی جو اصول ہے وہ صبر کا ہے، بنیاد جو ہے وہ صبر پر ہے۔ اور یقین مانیں، صبر اس کو آپ کم نہ سمجھیں، صبر ایمان کا حصہ ہے اور صبر ایمان کی بنیاد ہے۔ آپ اگر معاشرے کے اندر غور کرتے ہیں تو ہم ہر جگہ بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہماری کہیں نہ کہیں اونچ نیچ کسی سے ہو جائے وہاں ہماری بے صبری آپ کو دکھائی دیتی ہے، وہ گالم گلوچ کی صورت میں ہے، وہ حق تلفی کی صورت میں ہے، وہ ظلم و ستم کی صورت میں ہے۔ اچھا، بہن بھائیوں میں ہو جائے وہاں مسئلہ یہی دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح والدین کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جائے تو ہم فوراً صبر کے دامن کو ترک کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ پھر ہم جب صبر کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں بڑے بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ ہماری صدیوں بنی ہوئی عزت، خاندان در خاندان بنی ہوئی عزت، ایک بندے کی بے صبری کی وجہ سے وہ عزت تار تار ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ انسان بڑا لوگوں کے ہاں معتبر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بھی بڑا معتبر ہوتا ہے، لیکن جب وہ صبر کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے ہاں وہ جو صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مرتبہ اور مقام عطا کیا تھا وہ مقام اپنا کھو بیٹھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، صبر اتنی بنیادی چیز ہے، اس کو اتنا اپنے اوپر لازم سمجھیں کہ کسی بھی مرحلے میں، زندگی کے کوئی بھی مرحلہ ہو، آپ دیکھیں کہ کہیں پہ اگر آپ کو مجھے ضرورت پڑتی ہے صبر کی تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب تک آپ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کو نہیں چھوڑیں گی۔ جب آپ صبر کے دامن کو چھوڑ دیں گے اللہ کریم کی رحمتیں آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم کی رحمتوں کا جو آپ پر سایہ ہے اس سائے سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ قدم قدم پہ ڈگمگائیں گے۔ یاد رکھنا، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے ساتھ شامل رہتی ہے، انسان کائنات کے کسی بھی کونے میں ہو، کائنات کی کسی بھی مشکل میں ہو، انسان کامیاب ہے۔ اور صبر کرنا صرف دنیا میں کامیابی کا سبب ہے بلکہ آخرت کے اندر بھی یہ کامیابی کے اعلیٰ ترین درجات میں انسان کو پہنچا دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا گزار ہوں، مالک آپ کو اور مجھے صبر کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھ کر
ہمیں بالخصوص یہ جو ہم الفاظ کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ لگ گیا، ہمیں روزے نے ستا دیا، ہمیں روزے نے ہلاک کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے جو ہم الفاظ کہتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو یہ الفاظ ہمیں دین سے کہیں دور کر رہے ہیں، یہ الفاظ ہمارے دل سے دین کی محبت کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ الفاظ آپ اگر کسی غیر بندے کے سامنے جو دین اسلام سے دور ہے اس کے سامنے بولیں تو وہ ظاہری بات ہے وہ دین کے قریب کیسے آئے گا۔ آپ کا اور میرا حلیہ، آپ کا اور میرا کردار، آپ کا اور میرا اخلاق، آپ کی اور میری بول چال یہ بڑی معنی رکھتی ہے، اور اگر آپ کا اور میرا انداز صبر بہتر نہیں ہوگا تو آپ اور میں کسی کو کیا درس دیں گے کہ ہم دین سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، ہم دین پر کتنے چلنے والے ہیں، ہم صراط مستقیم کے کتنے بڑے مسافر ہیں۔ جی اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صبر کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور صبر کا دامن ہر وقت تھامے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک کی خاص برکتیں، خاص عنایتیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا مقدر بنائے۔ ناظرین، میرے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا، آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل کسی نئے پروگرام کے ساتھ پھر ایک دفعہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، 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 اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، مولا یہ ثناگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ ثناگر، ورد زباں ہو ذکر تیرا اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، جو پوچھا نبی نے
کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا دین بچانے کو جی چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا